السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت اہم فیصلہ دیا ہے کل جو دن گزرا ہے۔ انہوں نے اپنے بہت قیمتی وقت کے اندر سے ٹائم نکال کے ایک ریویو پٹیشن جو زرداری صاحب نے فائل کی تھی غالباً 2011 میں، اس پہ اپنا ورڈکٹ دی ہے، اور اس ورڈکٹ یہ ہے کہ انہوں نے آبزرو کیا ہے کہ جو ٹرائلز کے سرکمسٹانسز تھے اس کے اندر ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مرڈر ٹرائل کے حوالے سے، اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی میں اور کافی طبقوں میں پاکستان میں جشن منایا گیا ہے کہ 50 سال پرانی انجسٹس کا آج جسٹس ہو گئی ہے۔ اب دو سوالات بنتے ہیں یہاں پہ۔ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اسی ٹائم کیوں یہ فیصلہ آنا تھا، اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے ریمیفیکیشنز کیا ہیں اس فیصلے کی۔ ہم پہلے سوال پہ آتے ہیں، بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں اسے۔ اس ٹائم واضح نظر آ رہا ہے کہ جو حکومت بنائی گئی ہے وہ لوگوں کی پسند کی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر کوئی نیا کردار تیار کرنا پڑے گا، چاہے اس کو ویلنائز کیا جائے لوگوں کی آنکھوں میں، چاہے اس کو ایک ہیرو فگر کے طور پہ پریزنٹ کیا جائے۔ بلاول بھٹو صاحب کی تصویر وائرل ہو رہی ہے اس ٹرائل کی، جہاں پہ وہ اپنا ہینکرچیف نکال کے اپنے آنسو پہنچ رہے ہیں۔ زیادہ ان کے نانا کو جسٹس ملی ہے، کیونکہ جو ان کا وہ ٹرائل ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے پہلے ہی سب کو پتہ تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا تھا، آمریت کے انڈر ہوا تھا، اور بالکل شاید ان کو دل کو کوئی تسکین ملی ہو کہ جی میرے نانا جو ہیں ان کا جو مرڈر ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا۔ لیکن یہ بلاول صاحب کے جو امیجز ہیں ان کا ایک گہرا مقصد ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا گہرا مقصد یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے ایز فیوچر پی ایم کینڈیڈیٹ آف پاکستان۔ اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں آپریٹ کر رہی ہیں اس کے اندر سے ایک بہتر سیاسی شخصیت بلاول کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ یہ بہتر شخصیت ہے کہ نہیں یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن ہماری اسیسمنٹ ہے کہ وہ بہتر نہیں ہے، وہ اسی سیم پرابلم کے وہی پرمیوٹیشن ہے۔ اگر ہم اس پہ تھوڑا غور فرمائیں کہ کتنے پی والے زرداری صاحب اور بلاول صاحب سنسیئر تھے ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کے ساتھ، تو وہ ایک چھوٹے سے جملے میں ختم ہو جاتی ہے۔ آج جو ان کے سیاسی پارٹنر ہیں نون لیگ، وہ ان کے نانا یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ہی نہیں مانتے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، نواز شریف نے اپنی سیاست کی بنیاد کھڑی ہی کی تھی ضیاء الحق کے اوپر اور ضیاء الحق کے شہید ہونے کے اوپر۔ ان کی شروع کی جتنی تقریریں 90s کی جو پی کے خلاف ہوتی تھی، اس میں وہ کہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو غدار ہیں، ملک کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے، ملک کو تقسیم کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور آج اسی سیاسی جماعت کے انہی لیڈروں سے زرداری اینڈ گینگ نے ہاتھ ملایا ہوا ہے۔ تو یہ تو سنسیرٹی ٹورڈز پروونگ کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک نیک شریف آدمی تھے ان کی ہے، یعنی کہ یہ ایک سیاسی چال اور پلوئے ہے۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، ریمیفیکیشنز کی طرف۔ بالکل درست فرمایا قاضی فائزہ صاحب نے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا، اور جسٹس نے اپنا ڈیو کورس نہیں لیا تھا، رائٹ ٹو ڈیو پروسیس نہیں کمپلیٹ ہوا تھا۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جن ججز نے ہائی کورٹ کے اندر یہ سینٹنس سنائی تھی وہ سب قتل میں شامل ہیں۔ جو 4 سپریم کورٹ کے ججز نے ڈیسیجن ہائی کورٹ کا اپ ہولڈ کیا تھا وہ بھی قتل میں شامل ہیں۔ دیکھیں، آپ جب ہسٹری کو ریوزٹ کرتے ہیں اور اس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ماضی کے رانگس کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے سارے ریمیفیکیشن سمجھنے چاہیے۔ یعنی کہ آنریبل سپریم کورٹ نے، جو ابھی کے چیف جسٹس ہیں، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے اس وقت کے آنریبل سپریم کورٹ ججز کو کہہ دیا کہ وہ انفلوئنس میں آ کے انہوں نے ایک انفیئر ٹرائل کیا تھا۔ یعنی کہ سپریم کورٹ ہی اب سپریم کورٹ کی توہین کر رہا ہے، اور کرنٹ چیف جسٹس جو ہیں وہ ٹیکنیکلی پرانے چیف جسٹسز کی اور انسٹیٹیوشن کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ ایک لافیبل میٹر ہے۔ پاکستان کے اندر جے آئی ٹی بتائی جاتی ہے کہ عوام تنقید نہ کرے سپریم کورٹ کے اوپر، لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ خود ہی ڈیمونسٹریٹ کر دیتا ہے اپنے ورڈکٹ کے تھرو کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بک بھی جاتا ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ اس وقت تھا جو کیس سن رہا تھا، شاید وہ مینیپولیٹ ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے کہ جوڈیشری پہ اگر آپ کا کوئی اعتماد تھا تو وہ چیف جسٹس صاحب نے الحمدللہ خود ہی ختم کر دیا۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اتنی جلدی کیا تھی یہ ڈیسیجن پڑھنے کی اور یہ ڈیسیجن سنانے کی؟ کیا اس سے زیادہ اہم مسئلے نہیں ہیں ملک کے اندر؟ ہم 50 سال ہی کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیکل ہیروز ہوتے ہیں ان کو جسٹس ملے؟ کیا ابھی کوئی پرائم منسٹر جیل کے اندر نہیں ہے جو شاید
اللیگلی قید ہوا ہے، کیا اس ٹرائل کو سننا نہیں چاہیے؟ اور اگر آپ ہسٹری ریوزٹ ہی کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ سے کچھ زیادہ اہم چیزیں ہیں جو قاضی صاحب کو ریوزٹ کرنی چاہیے. ان کو سب سے پہلے ریوزٹ کرنی چاہیے انکوائری انٹو کہ پارٹیشن آف پاکستان 1971 میں ہوا کیسے تھا، کون کون سیاسی کردار اور ملٹری کردار اس میں شامل تھے. یعنی کہ یحییٰ خان پہ بھی مقدمہ کریں اور ذوالفقار علی بھٹو بھی مقدمہ کریں اور مجیب الرحمان شامی بھی مقدمہ کرے کہ ان تینوں میں سے کون ملوث تھا پارٹیشن آف ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کی. یہ ذرا ضروری میٹر ہے کیونکہ پاکستان اس وقت آدھے سے کم رہ گیا تھا جب یہ پارٹیشن ہوا تھا. اس سے زیادہ بڑا ثانیہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک نہیں ہوا. لوگ آپ کو کنونس کریں گے کہ 9 مئی والا بہت بڑا ثانیہ ہے جس کے آج ملٹری کورٹ بھی لگے ہوئے ہیں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کی ہسٹری آلٹر کر دینے والا ثانیہ جو تھا وہ 1971 کی پارٹیشن تھا. تو قاضی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں، لک انٹو کریں میٹر، کیونکہ وہ صرف ٹروتھ اور جسٹس چاہتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو فیصلہ پرویز مشرف والے کیس میں سنایا گیا تھا اس کو ہی فالو تھرو کر لے، جہاں پہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی بھی چوکوں میں ہینگ کرنی چاہیے. وہ نہیں ہو سکتا تو کانسٹیٹیوشنل معاملات میں ایوب خان پہ ریفرنس درج کر دیں، یحییٰ پہ کر دیں، ضیاء الحق پہ کر دیں. آل آف اے سڈن آؤٹ آف دا بلو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہی کیوں پک کیا؟ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان کو پک اس لیے کیا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی کو ایک ریسرجنس دینی ہے اور اس کے لیے ہر ٹول جو اویلیبل ہے ریاست کے پاس انہوں نے استعمال کرنا ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو ایک کرپٹ آدمی تھے جنہوں نے کرائمز کمٹ کیے تھے اپنے ٹینیور پرائم منسٹر میں؟ جی کیے تھے. آپ ایک ججمنٹ سے ان کا پورا سیاسی کریئر وائٹ واش نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کے خلاف جتنے مقدمات تھے ان ساروں کو پرسو کریں گے تو آپ کو ان میں بہت ساری صداقت بھی نظر آئے گی. لہٰذا جو وائٹ واشنگ ہو رہی ہے ہسٹری کی اس وقت، ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ہیرو دکھا کے شہید کا سٹیٹس آفیشلی دے کے، آفیشلی سے مراد ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ایک بندے کی جو ٹرائل تھا وہ درست نہیں تھا، لہٰذا اس کی پنشمنٹ جو کیری آؤٹ تھی وہ درست نہیں تھی، لہٰذا وہ شہید ہے. تو آل آف اے سڈن بلاول کو ایک نئی لائٹ میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بلاول میں، آصف علی زرداری میں، مریم نواز میں، نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سارے کے سارے لوگ پاور پالیٹکس اور پاور کوریڈورز کے کھلاڑی ہیں. ان کو جو سیاسی ایج ملے گا، جس مرضی سے ملے گا، یہ لیں گے. اس وقت سیاسی ایج یہ تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ہوگی، حالانکہ یہ نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے بظاہر. اور اب تو خیر سپریم کورٹ نے بھی بتا دیا کہ واقعی شہید ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، تو نواز شریف کا 90s کا بیانیہ پورا ہی مر جاتا ہے. ہمیں ہمارا کوئی بھی ادارہ اس وقت جسٹس نہیں دے رہا. ہمارے اداروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گمراہ رکھیں. ایک 50 سال پرانی کہانی سنا دی، 9 مئی کا واقعہ سنا دیا، 58% فری اینڈ فیئر الیکشنز ڈکلیئر کر دیے چیف آف آرمی اسٹاف نے. در حقیقت جو نظام اس وقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ انتہائی بڑے کریک ڈاؤن کا نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہ جرنلسٹک فریڈمز پہ کریک ڈاؤن ہوگا. سندھ کے اندر ہائی کورٹ میں بل پیش ہو گیا، ہائی کورٹ میں پٹیشن درج ہو گئی ہے، اس پہ بحثیں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا فیس بک اور ٹویٹر کو پاکستان میں ایگزسٹ بھی کرنا چاہیے کہ نہیں. اکثر ایک سوال بہت سارے یوٹیوبرز جو لبرل بھی ہیں، کنزرویٹو بھی ہیں، ٹی وی کے اینکرز جو لبرل کنزرویٹو، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ انڈیا کیوں اتنا آگے نکل گیا؟ کیونکہ ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتی ہے. پاکستان جیسی ریاست اس وقت ریاست صرف اشرافیہ کے لیے ہے، وہ عام آدمی سے پیار محبت نہیں کرتی. اسی لمحے میں جب سب کچھ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو ایک بہت بڑی شادی انڈیا کے اندر ہو رہی ہے. بلکہ شادی بھی نہیں ہو رہی، مجھے کسی نے آج صبح کریکٹ کیا کہ وہ شادی سے پہلے کچھ رسمات ہو رہے ہیں، کچھ فنکشنز ہو رہے ہیں. وہ 3 فنکشنز مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے تھے. مکیش امبانی دنیا کے 10ویں ٹاپ 10 ریچسٹ لوگوں میں سے آتے ہیں، اور اگر آپ ان کے والد صاحب کی کہانی سن لیں، دھیرو بھائی امبانی کی، اور وہ کس انڈیا میں آئے یمن سے، کیونکہ وہ پہلے یمن میں سیٹل تھے، اور جب مکیش امبانی صاحب 1 سال کے ہوئے تھے تو واپس انڈیا شفٹ ہوئے تھے. گجراتی فیملی ہے بزنس کی. انہوں نے ٹریڈ کا کام کیسے شروع کیا اور انہوں نے کس طرح پائی جوڑ کے ایک بہت بڑا ایمپائر کھڑا کیا. ٹھیک ہے، ایک بحث ہو سکتی ہے کہ ان کا جو ویلتھ مکیش صاحب نے اکرو کیا ہے وہ کرپشن کے تھرو، سرکاری کلوژن کے تھرو ہے، لیکن دھیرو بھائی امبانی کی کہانی کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، ان کی محنت کو. تو انڈیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں سارے لوگ برے ہوتے ہیں. لوگ برے نہیں ہوتے، ریاست ان کو غلط استعمال کرتی ہے.
پاکستان کے اندر بھی اتنا ہی ٹیلنٹ موجود ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم فیس بک بھی بند کر دیں گے, ٹویٹر بھی بند کر دیں گے, یوٹیوب بھی بند کر دیں گے, اور پھر بھی ہم دنیا کو آئی ٹی ایکسپورٹ کریں گے, تو یہ صرف جہالت ہے. کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ پاکستان ترقی کر پا رہا ہے, کیونکہ گورنمنٹ ہر جگہ انٹرفیئر کرتی ہے. کہیں پہ گورنمنٹ کو آپ کی آواز نہیں پسند آتی, کہیں پہ گورنمنٹ کو آپ کا کام نہیں پسند آتا, کہیں پہ گورنمنٹ کو یہ نہیں برداشت ہوتا کہ سپر نیچرل پروفٹ ہو رہا ہے تو اس پہ مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں. ان ریالٹی ہم سب کو اس کیس سے اور جو پچھلے کچھ مہینوں میں چیزیں ہوئی ہیں, ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار جو ہے وہ ہماری دوست نہیں ہے. سرکار ہمیں خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی, سرکار صرف اپنے آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے. اشرافیہ اور امیر ہونا چاہتی ہے, اور طاقتور ہونا چاہتی ہے, اور پاور چاہتی ہے. وہ یہ نہیں چاہتی کہ عام بندہ کیا کرے گا. مریم نواز صاحبہ نے ابھی تقسیم شروع کر دی ہے آٹے کی, اور آٹے کی بوری کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگا دی ہے. اس سے زیادہ سستی گھٹیا حرکت کیا ہو سکتی تھی؟ اور کوئی بھی یہ کرے تو یہ سستی اور گھٹیا ہی حرکت ہے. آپ لوگوں کے اندر راشن تقسیم کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ راشن تمہیں نواز شریف نے دیا. نہیں, یہ راشن انہی کے پیسوں سے مل رہا ہے, یہ پاکستانیوں کے پیسوں سے انہیں راشن مل رہا ہے. نواز شریف کے ذاتی غلے سے نہیں آ رہا. نواز شریف نے کوئی کروڑوں روپے اس ملک کو نہیں دیے جس سے یہ پیمنٹس ہو رہی ہیں آٹے کے لیے. یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں. تو اگر اس پہ تصویریں لگانی ہیں تو عام لوگوں کی لگائیں, جس علاقے میں بٹ رہا ہے اس میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر کی لگائیں, تو پھر بات بنتی ہے. لیکن یہ سستی سیاست چلتی رہتی ہے, اور ان لوگوں کی برداشت تنقید کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی ہے. آنے والے کل میں مریم نواز صاحبہ لاہور کے مشہور ایچسن کالج کے اندر فاؤنڈرز ڈے کا فنکشن اٹینڈ کریں گی ایز چیف منسٹر پنجاب. اور اکثر ایچسن کا جو فاؤنڈرز ڈے ہوتا ہے وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب, گورنر پنجاب یا پرائم منسٹر یا کسی اور صوبے کا چیف منسٹر ایز چیف گیسٹ آتا ہے. یہ حسب معمول ہے. لیکن اسکول نے پریمپٹیولی سارے اسٹوڈنٹس کو بتا دیا ہے کہ اگر کسی نے چور, چورنی, چور کی بیٹی یا کوئی بھی ایسے پرمیٹیشن کا نعرہ لگایا یا کسی پیرنٹس نے لگایا تو بچے سے کوئی سوال جواب نہیں, ان کو سیدھا رسٹیکیٹ کیا جائے گا. ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں کہ عوام میں شعور نہیں ہے, عوام کو تمیز نہیں ہے, عوام کو ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں پتہ, اور پھر جب عوام ڈیموکریسی میں خواہش کا اظہار کرتی ہے تو ان کو چپیڑے مار کے آپ گھر بھیج دیتے ہیں. یو کی ناٹ ہیو یور کیک اینڈ بیک یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, بڑی مشہور کہاوت ہے. دونوں طریقے سے تو آپ نہیں جیت سکتے نا, کہیں تو عوام کو ریلیف دینی ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے کل میں نہ تو صرف پی ڈی ایم 2.0 کے لیے حکومت بھی مشکل رہے گی, بلکہ عوام کے لیے پاکستان میں جینا بھی مشکل رہے گا. اور جس طرح ہمارا سپریم کورٹ اور اعلیٰ ادارے پرفارم کر رہے ہیں, یہ سب ایک دوسرے کے سہولت کار بن رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری جو یہ تنقید ہوتی ہے اور یہ گفتگو ہوتی ہے اس کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں, نہ کہ کوئی کسی سیاسی مقصد کے لیے یا کسی لیڈر کو ہیرو بنانے کے لیے, کیونکہ ان لیڈروں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا. جو کچھ کرنا ہے زندگی میں وہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرنا ہے, اپنے معاشرے کے لیے کرنا ہے. یہ سارے کے سارے اپنے محلوں میں, اپنے بنگلوں میں, باہر کے ملکوں میں جا کے سیٹل ہو جائیں گے, میں اور آپ جائیں گے. آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں, اس میں ملٹری کا رول دیکھ لیں, جوڈیشری کا رول دیکھ لیں, بیوروکریسی کا رول دیکھ لیں, سیاستدانوں کا رول دیکھ لیں, ان کے اثاثے کہاں ہیں وہ دیکھ لیں, ان کی دولتیں کہاں سیٹل ہوتی ہیں, ان کے بچے پڑھنے کہاں جاتے ہیں, وہ نوکریاں کہاں کرتے ہیں, وہ دیکھ لیں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری کہانی. لہٰذا اپنے کام پہ توجہ دیں, ملک کے معاملات کو غور سے دیکھیں اور صحیح سوال پوچھنا شروع کریں تاکہ یہ ملک بہتری کی طرف جا سکے. شکریہ. السلام علیکم. 13.5 مہینوں میں آپ لوگوں کی پیار اور محبت نے ہمیں 2.5 لاکھ پلس فالوورز دے دیے ہیں یوٹیوب پہ. یہ ایک کامیابی کی کہانی ہے جو ہم اپنے فینس اور اپنے سبسکرائبرز کو داد دینا چاہتے ہیں, جنہوں نے اس سفر میں ہمارا بھرپور ساتھ ادا کیا. ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ایک گلبرگ کے دفتر کے اندر, جن کا خواب تھا کہ ایک نیوز آؤٹ لیٹ ٹائپ چیز بنائی جائے جہاں پہ انفارمل ڈسکشن ہو ملک کے اور دنیا کے حالات پہ, اور ایک عام بندے کے پرسپیکٹیو سے یہ ڈسکشن ہو. اب جب عام بندہ بات کرتا ہے تو طاقتور جگہوں کو پسند نہیں آتی, اور بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے. پھر ایمانداری کو سر فہرست رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے, پیڈ چیزیں ہم نہیں کریں گے جہاں پہ ہمارے آڈینس اور کنزیومر کو نہ پتہ ہو کہ جو آپ کو چورن بیچا جا رہا ہے وہ پیڈ ہے. اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اپیل کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں, آپ ہمیں منتھلی سبسکرپشن پے کریں 1000 روپے کی. اب اس 1000 روپے کی ہم آپ سے کوئی نہ خیرات لے رہے ہیں, نہ صدقہ لے رہے ہیں, نہ زکوٰۃ, اور نہ ہی یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز کو لگتی ہیں.
اصل میں ہم آپ کو ایک سروس دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو 4 لائیو سیشنز دیں گے پرائیویٹ، جو ڈائریکٹ ڈسکشنز ہوں گی آپ کی اور ہماری، جہاں پہ ملکی حالات، معیشی حالات، سیاسی حالات اور مورل حالات پہ گفتگو ہوگی بٹوین اس ایون اور آپ آڈینس. جتنے لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے یہ چیز ہیلپ کرے گی ہمارے چینل کو انہانس کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم مزید ریسرچرز، مزید ایڈیٹرز رکھیں تاکہ ہم میکسیمم کانٹینٹ آپ کے لیے پروڈیوس کر سکیں. اس سٹیزن جرنلزم کے جرنی میں ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تھینک یو.